هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال المرتهين، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک خالق کائنات جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. الحضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان سے کہ سربراں، حامل بیک اسلام، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار پروردگار میں حقیقت السلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد انجم شہزاد صاحب قادری قلندری، امام الخطیب جامع مسجد حاضہ، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، رب الجلال کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس تاریخ دور میں بھی ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے. بے شک. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان وہ ذات ہے کہ جس ذات کا تعارف خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان کیا، اور وہ ذات جس کی شان و شوکت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. خلیفہ چہارم، خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی شان کے لیے اور کچھ بھی نہ کہا جا سکے تو آپ کی شان و عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ علی ہیں. یعنی اس کے علاوہ اور کچھ بھی بیان اگر نہ کیا جائے تو اللہ نے آپ کو جو نام دیا ہے اس نام میں ہی عظمتوں کو کمال عطا فرما دیا. اور کچھ نہ کہا جائے، یہ کہ اگر علی کو علی کہہ دیا جائے تو علی کی ساری عظمتوں کا بیان ہو جاتا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اہل بیت اطہار میں وہ چمکتا ہوا مہتاب ہیں کہ جن پر کائنات کا ہر مومن رشک کرتا ہے، بے شک، اور جن کی محبت کا دم بھرتا ہے. اور اہل بیت اطہار یہ وہ نفوس ہیں جن کے متعلق قرآن مقدس میں اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا گیا
قل اے محبوب آپ کہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے مودت کرو۔ میں آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں، اگر یہ بات خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تب بھی یہ بات ہمارے سروں کا تاج تھی، بے شک، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی زبان مقدس سے اگر یہ جملہ ارشاد فرما دیتے اور وہ حدیث بن جاتی اور آپ یہ فرما دیتے کہ میں تم سے اے غلاموں، اے میری امت والوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے پیار کرو، اگر یہ بات آ جاتی تو ہم میں سے بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اس حکم کی حکم عدولی نہیں کرنے کی جرات رکھتا۔ بے شک، اس حکم کے آ جانے کے بعد ہم اہل بیت اطہار سے پیار کرتے، لیکن قربان جاؤں ان کی عظمتوں پر کہ جن کی محبت کا حکم اللہ خود عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور بزبان مصطفیٰ اس امت تک یہ بات پہنچوائی۔ اللہ نے حکم دیا اے معبود قل، آپ یہ کہیں کہ میں تم سے اس کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے ٹوٹ کر پیار کرو، میرے گھر والوں سے بے مثل و بے مثال پیار کرو اور محبت کی انتہا کر دو۔ حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ آپ کے گھر والوں میں کون ہے؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر وہ زبان اعلیٰ حضرت بولے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس میں وحی خدا بولے، وہ زبان جس کی تائید عرش سے آتی ہو، وہ زبان جس سے کبھی اپنی مرضی سے کوئی جملہ نہ نکلا ہو، وہ زبان جس زبان سے نکل جائے تو بات عرش کے کنگرے بھی پار کر جاتی ہو، اس زبان سے جو پہلا نام نکلا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جن سے محبت کا حکم قرآن دیتا ہے، کون ہے جن سے محبت کا حکم آپ ہمیں دیتے ہیں، کون ہے جن کی محبت کو آپ چاہتے ہیں؟ پہلا نام فرمایا علی جن، وہ علی ہے۔ فرمایا علی سے پیار کرنے کا حکم اللہ بھی دیتا ہے اور میں اللہ کا رسول بھی دیتا ہوں۔ اور آپ کا اپنا پیار یہ ہے کہ مولا کائنات حاضر خدمت ہوئے، میرے محبوب مکرم اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور مولا علی کا استقبال کیا، مولا علی کا استقبال کیا۔ اگر آپ اس جملے کی لذت لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ مولا علی کا استقبال کیا اور پھر آپ کو بوسہ دیا۔ حضرت عباس حضور کے چچا وہ دیکھ رہے ہیں یہ منظر، کہنے لگے اے محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ علی سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میرے محبوب مکرم فرمانے لگے چچا جان تم کیا پوچھتے ہو، میں تو بڑی محبت کرتا ہوں، مگر سنو میرا رب مجھ سے زیادہ علی سے پیار کرتا ہے۔ اللہ
مجھ سے زیادہ علی سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کی شان، کیونکہ ہمارا عنوان یہی ہے، شان مولا کائنات مولا علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی شان بڑے دھیمے لہجے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس کو امام حسن اپنا ابا کہیں اس کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کاش آپ یہ بات اس بات کا لطف اتنا لیں جتنا مجھے آتا ہے۔ امام حسن جسے اپنا ابا کہیں اسے علی کہتے ہیں۔ حسین جسے اپنا ابا کہیں اسے علی کہتے ہیں۔ اور اگلی بات کروں، زہرا جسے شوہر کہے اسے علی کہتے ہیں۔ زہرا جسے شوہر کہے، کون زہرا؟ وہ زہرا جس کے لیے میرے محبوب کہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ زہرا جس کا استقبال خود محبوب کرے، وہ زہرا جس کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری اور سرداری اس دنیا میں محبوب عطا کرے، وہ زہرا کہ جس کو کپڑوں کی ضرورت پڑ جائے تو جنت سے جبریل کپڑے لے کر آئے، وہ زہرا، وہ زہرا جس کے بچوں کا جھولا جھلانے کے لیے خود جبریل امین آئے، وہ زہرا جسے اپنا شوہر کہے اسے علی کہتے ہیں۔ تو کوئی کیا مقام جانے گا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا۔ آج لوگوں کو اس بات پر بھی اندیشہ ہے کہ زیادہ علی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ذرا محتاط ہوتا ہے، ذکر بھی محتاط ہونا چاہیے، ذکر محتاط ہوتا ہے، محتاط کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں نکل جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ یوں ہو جائیں۔ میں نے کہا ہمیں دائیں بائیں کے رستے نہ دکھاؤ، ہمارا ہاتھ بے لگاموں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے ہمیں حدیں سکھائی ہیں، جنہوں نے ہمیں حدود بتائی ہیں۔ اور رہی بات مولا علی کے ذکر کی، تو یہ ذکر تو عبادت ہے، بے شک یہ ذکر تو عبادت ہے۔ حضور نبی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک دن اپنے ابا جان جناب صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ مجلس رسول میں ہوتے ہیں اور بھی صحابی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی نظر علی کے چہرے سے نہیں ہٹتی۔ آپ کی نظر علی کے چہرے سے نہیں ہٹتی۔ پتہ چلا صحابہ میں بڑا پیار تھا، صحابہ میں بڑا پیار تھا۔ یہ ڈنڈی باد والوں نے ماری ہے، ڈنڈی باد والوں نے ماری ہے۔ صحابہ میں پیار تھا، صحابہ تو ایک دوسرے کے چہرے تکتے ہیں۔ چہرہ دشمن کا دیکھا جاتا ہے یا دوست کا دیکھا جاتا ہے؟ دوست۔ اور پھر اس کی فضیلتیں بیان کرنا۔ سیدہ نے پوچھا عائشہ صدیقہ اپنے ابا جان سے، میں دیکھتی ہوں آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں، علی کا چہرہ ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات کے متعلق حضرت سیدنا صدیقہ اکبر کہنے لگی، عائشہ میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے کیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب ہم جیسے غلام جو بعد میں آنے تھے، ہمیں تو وہ پھر عبادت نصیب نہیں ہونی تھی، تو میرے محبوب پر کروڑوں بار ہم قربان، جنہوں نے ہمارے لیے یہ شرف بھی عطا کر دیا کہ چلو تم دیکھ نہیں سکتے، کم از کم علی علی تو کر سکتے ہو، سبحان اللہ، علی علی تو کر سکتے ہو۔ تو اس لیے ان شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں اپنی حدود کو، اور آل سنت نام ہی اعتدال کا ہے،
آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ کی۔ تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا۔ اور مولا کائنات صحابہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی آپ بیٹھے ہیں چمکتے چہرے ہیں، مولا علی کا نام آتا ہے تو مسکراہٹ آ جاتی ہے، مولا علی کا نام آتا ہے تو چہرے پہ تبسم آتا ہے، خوشی آتی ہے۔ یہ کیوں آتی ہے؟ کیوں آتی ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہاں ایمان ہے، یہاں ایمان ہو تو چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور اگر یہاں نفاق ہو تو پھر علی کا ذکر سن کے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں، فرمایا جب ہم مدینے میں آ گئے تو اب منافقین بھی ہیں، پہلے تو صرف کفار تھے، مسلمان تھے، اب یہاں گروہ منافقین بھی ہے، تو صحابہ تمہارے پاس معیار کیا تھا کہ تم چیک کرو کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں جب شبہ ہوتا تھا کسی پر تو ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ، علی کا ذکر کرتے تھے۔ اگر چہرہ کھل جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے مومن ہے، اور اگر ذکر سنتے ہی چہرے پہ 12 بج جائے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، یہ منافق ہے۔ تو مومن علی کا ذکر کرتا ہے، مومن علی کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، مومن علی کو اپنا مولا کہتا ہے۔ اور کیوں نہ کہے کہ جس کو میرے محبوب مولا کہیں، جس کو ہمارے محبوب مولا کہیں، انہیں میں اور آپ مولا نہ کہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے نہیں مولانا دیکھیں نا، وہ ٹھیک ہے بات ہوئی تھی ہو گئی، لیکن اب چونکہ وہ بھی کہتے ہیں اب آپ بھی کہیں گے تو بات کسی اور طرف چل پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں، وہ کہیں گے، وہ اپنے کہنے کا خود ذمہ دار ہے، ہم بات کہیں گے تو بات سیدھی مدینے کی طرف چل پڑے گی۔ ہم اپنے کہے کے ذمہ دار ہیں بھائی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب نہیں مولا نہیں کہنا چاہیے۔ اور پھر جب جلسے کا اشتہار لکھواتے ہیں نا تو اس پہ 10 مولویوں کے نام ہوتے ہیں مجھ جیسے بیکار، خیر میں بھی مجھ جیسے نہیں ہوتے، وہ میں تو علی کے پیار والا ہوں، وہ دوسرے والے ہیں۔ اے سڑے ہوئے امرود آپ نے دیکھے، اس سے بھی زیادہ مولا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ اپنے مولوی صاحب کو مولانا کہتے ہیں، مولانا جی جو 4 کتابیں پڑھ جائے وہ مولانا، اور جسے میرا محبوب کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ 4 کتابیں جو پڑھ جائے وہ تو مولانا ہو جائے، اور جو علم کا دروازہ بن جائے، شہر علم کا، اس کو مولا کہنا بھی شرک ہو جائے۔ تو یہ عجب توحید سیکھی ہے تم نے کہ بات بات پہ ہی جناب تمہارے عاشق کنوں میں آ پڑتا ہے، لگتا ہے پکا یا آنا ہے تمہارا اس سے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اب شرک کی بو دور دور تک نہیں آتی۔ میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آج جلدی ختم کروں گا کیونکہ اتفاقیہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ میں کل سے گولیاں کھا رہا ہوں، گلا میرا ٹھیک نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے علم کی جھلک آپ کو دیکھنی ہے۔ کچھ منافقوں نے اعتراض کر دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر عرش سے خبریں آتی ہیں، میں عرش کے بیان تمہیں سناتا ہوں،
تو بیٹھے ہوئے مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے منافق چیمہ گوئی کرنے لگے، کہنے لگے دیکھو ذرا، ہم جو سامنے بیٹھے ہیں ہمارے بارے تو جانتے نہیں، ہم تو سامنے بیٹھے ہیں ہمارے بارے تو جانتے نہیں۔ ایک کئی نا اس بات کے ضمن میں وہاں تک نہیں، لیکن میں یہاں بات کرتا ہوں کیونکہ ہم وارث ہیں نا، جو مصلی پر ہے وہ وارث ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اس قابل بنا لینا تو وہ وارث ہے۔ تو یہاں بھی آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہوتے ہمارے پیچھے ہی ہیں لیکن ہوتے آگے ہی ہیں، اللہ کرے سمجھ جائے آپ، ہاں ہوتے پیچھے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہوتے آگے ہی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کہہ لیں آمین۔ وہ جو مسجد نبی میں بیٹھے تھے کہنے لگے ہم تو سامنے ہیں ہمارے بارے تو جانتے نہیں، اور کہتے ہیں میں عرش کی خبریں جانتا ہوں۔ یہ بات حضرت بلال نے سن لی، حضرت بلال نے یہ بات سن لی تو حضرت بلال نے کہا اب میری تو یہ ہمت نہیں پڑے گی کہ میں خود جا کر محبوب سے بات کروں، تو آپ نے سوچا بھئی حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں، تو جاؤ جلال والے تھے، ذرا ہیبت والے تھے، ان سے جا کر بات کرتا ہوں۔ تو آپ نے جا کر سارا واقعہ سنایا، بھائی اس طرح نبی علیہ السلام جو بیان فرما کے ہم باہر نکلے تو کچھ منافقین تھے وہ یوں کہہ رہے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے علم پر انہوں نے اعتراض کر دیا۔ کہا اچھا تم نے خود سنا؟ کہا جی سنا ہے۔ کہا چلو آ گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، حضرت عمر نے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے درمیان کچھ منافق بھی ہیں۔ کہا کہا وہ آپ کے علم پر تان کرتے ہیں؟ کہا وہ آپ کے علم کو نہیں مانتے؟ کہا ہاں۔ کہا جب آپ جانتے ہیں تو انہیں علیحدہ کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ جانتے ہیں تو علیحدہ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا عمر جلدی نہ کر، ابھی میرے رب نے مجھے حکم نہیں دیا۔ کچھ باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن وقت کا انتظار ہوتا ہے کہ وقت پر کی جائے گی۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام آ ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام آ ہی جائے گا۔ کہنے لگے مجھے ابھی حکم نہیں آیا، مجھے ابھی حکم نہیں آیا۔ حضرت عمر کہنے لگے پھر میں رب سے بات کروں گا، پھر میں رب کے حضور ہی کہوں گا۔ بلال کہتے حضرت عمر نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے کمرے میں بند کر دیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے، فرمایا یا رسول اللہ اب جب تک وہ ہم سے علیحدہ نہیں ہوں گے ہم ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، میں ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا۔ گھر آ گئے، 3 دن تک روتے رہے اور دعا کرتے رہے، اے مولا اپنے محبوب کو اجازت دے کہ وہ ان منافقوں کو ہم سے علیحدہ کرے، اپنے محبوب کو اجازت دے۔ تیسرے دن فجر کی نماز کے بعد میرے محبوب نے حضرت بلال سے کہا جاؤ عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر کو بلا لیا، آ گئے، جی محبوب۔ فرمایا عمر مبارک ہو تجھے، تیری سن لی گئی ہے، تیری سن لی گئی، اور رب نے مجھے حکم دے دیا کہ اب پاک علیحدہ کر دے اور پلیت علیحدہ کر دے۔ لگاؤ مجلس، بلاؤ سب کو بلا لیا گیا۔ مسجد نبی شریف میں ممبر سجا دیا گیا، ممبر لگا، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا سلونی، پوچھو کیا پوچھتے ہو، میرے اوپر تان کرتے ہو، سلونی۔ یہاں قید نہیں ہے کہ نماز کا مسئلہ پوچھو، روزے کا مسئلہ پوچھو، یا آج کا پوچھو یا کل کا پوچھو۔ فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہو، میں ممبر پر ہوں،
مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو. ایک شخص کھڑا ہوا، صحابی تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ انہیں لوگ تانا دیتے تھے، تانا دیتے تھے. وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرا باپ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کے والد کا نام بتا دیا اور وہ تانا بھی دور کر دیا. اور زبان رسالت سے نکل گیا کہ جو تیرا باپ ہے وہی تیرا باپ ہے. سوال ایک اور پوچھا گیا، آپ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آج محبوب جلال میں ہے، آج جلال میں. آپ گھٹنوں کے بل گرے، گھٹنوں کے بل حضرت عمر، اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کے علم پر اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو نہیں ہے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے یا رسول اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، ہم تو آپ کی شانوں کو ماننے والے لوگ ہیں. پھر آگے واقعہ طویل ہے. نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام لے کر مسجد نبی سے باہر نکالا، اور روایات کے الفاظ ہیں حضرت علی کو حکم دیا جو نہیں اٹھ رہے تھے نا، جو نہیں اٹھ رہے، حضرت مولا کائنات نے ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کر مسجد سے باہر نکالا. قیامت تک ایسے نہیں چیخیں نکل رہی، ایسے تو نہیں چیخیں نکل رہی نا کہ نانا نانا علی کا نانا لے آئے. اور جن کو ٹھڈے پڑے ہوں تو وہ علی کا نام لیں گے؟ نہیں لے سکتے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو سلونی اما شئتم نبی علیہ السلام نے مدینے کے منبر پر کہا تھا، پھر ایک وقت آیا کوفے کے منبر پر ہو بہو وہی فیضان رسالت اور وہی جملے اگر کسی کے جملے منہ سے ادا ہوئے ہیں تو وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے کوفے کے منبر پر فرمایا سلونی ما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو. ایک عیسائی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی بہت بڑا دعویٰ ہے، کوئی قید لگا لو. آج ہم سے کوئی بات کرے یا ہم کہیں کریں تو ہم کہیں گے یار دین کے حوالے سے ہم سے پوچھ لو. فزکس پڑھی ہے، تھوڑی بہت پڑھی، اب اتنے تو ہم ماہر نہیں ہیں اس کے کہ چیزیں بتاتے پھرے. بایولوجی پڑھی ہے لیکن اتنی تو نہیں پڑھی. ہاں دین ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے، لیکن جو پڑھا ہے اس میں بھی ہم کمال کو وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سارا پڑھ لیا ہے. لیکن وہاں تو بات ہے سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی کچھ بھی پوچھ لو. کہنے لگا پوچھو. کہا یہ بتائیں پھر آسمان کا تالا کیا ہے؟ آسمان کا تالا کیا ہے؟ فرمایا شرک ہے. فرمایا اس تالے کی چابی کیا ہے؟ تو فرمایا اس تالے کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، عجیب سوال کر بیٹھا. کہنے لگا حیوانات میں بہت قسمیں ہیں، یعنی جانوروں میں چرند پرند بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، بہت ہیں. کہنے لگے علی تم نے دعویٰ کیا ہے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. کچھ مخلوق ہے وہ سمندروں میں ہے، کچھ مخلوق ہے جو فضاؤں میں ہے، کچھ مخلوق ہے جو زمین پر ہے. سوال کر لیا اس نے. کہنے لگا بتاؤ تمام حیوانات میں وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اب یہ آج کا دور تو نہیں تھا، 1450-1500 سال پہلے کا دور ہے. سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے. ابھی تو جناب مولا کائنات کہتے ہیں سمندر میں کیا کیا مخلوق ہے میں کیا جانوں. ابھی میں جاؤں گا سمندر کو دیکھوں گا، ریسرچ کروں گا، پھر دیکھوں گا وہاں کیا کیا مخلوق پائی جاتی ہے اور پھر اس کے حساب سے جواب دوں گا. کہا اتنا نہ وقت تیرے پاس ہوگا نہ میرے پاس ہوگا. میں تجھے فارمولہ دے دیتا ہوں، قیامت تک آنے والے آزماتے رہیں گے. فرمایا جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں،
جن کے اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. مجھے نعرے پانی سوالت کے نعرے حیدری. اب آپ قیامت تک تحقیق کرتے پھریں اور جانوروں کی اقسام اٹھائے. آپ نے شتر مرغ دیکھا ہے؟ بندے جتنا ہوتا ہے، میں نے پالا بھی ہے، بندے جتنا ہوتا ہے اور وہ انڈا دیتا ہے. اور خرگوش دیکھا ہے؟ ایڈو کیا ہوگا، اتنا سا ہوتا ہے نا، وہ انڈا نہیں دیتا، بچے دیتا ہے. خرگوش کے کان باہر ہے اور شتر مرغ کے اندر ہے. فارمولہ دے دیا، قانون دے دیا کہ یہ قانون ہے. اب قیامت تک سر پٹکتے رہو، مخلوق نکلتی رہے گی، لیکن ہو نہیں سکتا کہ علی نے جواب دے دیا ہو قیامت تک کو غلط ثابت کر دے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. صرف دین نہیں علی کے پاس، علی کے پاس ہر علم کی چابی موجود ہے، ہر علم کی گتھی موجود ہے. آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بندہ فوت ہونے لگا، اس کا بیٹا سفر پر تھا، باہر فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بھائی کو بلایا، یعنی اس اپنے بیٹے کے چچا کو. وہ جانتا تھا میرا بھائی ہے تھوڑا لالچی ٹائپ، اللہ کرے یہ چاچے لالچی نہ ہو. اللہ کرے کسی ایک بھائی کا انتقال ہو جائے نا تو اس کے جو دوسرے ہوتے ہیں نا ان کی نظر بھی ہوتی ہے بھائی ہے کوئی ساڈے ہی ترلا ہو جائے ٹھیک. اللہ کرے کہ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہو. رب دیتا ہے بھائی، کسی کے مال پر کیا بھروسہ کرنا ہو، اللہ دیتا ہے. تو وہ جانتا تھا کہ میرا بھائی ہے تھوڑا لالچی، لیکن اس کے پاس 10,000 دینار یا درہم تھے، 10,000 درہم. اس نے کچھ لوگ بھی بلا لیے اور ان کے سامنے جو ہے وہ 10,000 درہم جو ہے وہ اس کو دیے اور کہا کہ بھائی میرا بیٹا باہر ہے، میرا وقت قریب ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے آنے سے پہلے ہی سانسوں کی ڈوریں ٹوٹ جائیں گی، تو میرے بھائی یہ میں تجھے دے رہا ہوں، تو ان میں سے جو چاہے وہ میرے بیٹے کو دے دینا. توجہ رکھنی ہے، ذہن حاضر رکھیں گے تو علی سمجھ میں آئے گا. ذہن حاضر رکھنا پڑتا ہے ورنہ علی سمجھ میں نہیں آتا. اس میں سے تو جو چاہے، اسی میں جواب ہے، اس لیے دوہرا رہا ہوں بار بار کہ اس میں سے تو جو چاہے وہ میرے بیٹے کو دے دینا اور باقی خود رکھ لینا. اس کے انتقال ہو گیا. 3 دن کے بعد اس کا بیٹا واپس آیا. لوگوں نے بتایا بھی تیرے باپ نے تو امانت رکھوائی ہوئی ہے تو اس کا ذرا پتہ کر لینا. وہ چچا کے پاس گیا، کہنے لگا میرے ابا جان نے آپ کو کچھ میرے امانت دی تھی وہ آپ مجھے واپس کر دیں. تو چچا نے 1,000 درہم اس کو دیے. اس نے کہا چچا جان مجھے بتایا لوگوں نے کہ ابا جان آپ کو 10,000 درہم دیے تھے اور آپ ان میں سے 1,000 مجھے دے رہے ہیں، باقی 9,000 درہم آپ رکھتے ہیں. تو کہا بلاؤ سب لوگوں کو، تمہارے باپ نے یہ کہا تھا مجھے کہ جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا. جھگڑا ہو گیا، بات آ گئی حضور مولا کائنات کے دربار میں. اس دربار میں جہاں منٹوں سیکنڈوں میں فیصلے ہوتے ہیں، وہاں سوچنا نہیں پڑتا. وہاں چیف جسٹس ایک فیصلہ کرنے میں جناب 30 سال نہیں لگاتا. یہ چیف جسٹس ایسا ہے یہاں 30 سال کا انتظار نہیں ہوتا مقدمہ سلجھانے میں. دونوں کو بلا لیا، چچا بھی آ گیا، وہ بچہ بھی آ گیا. اس نے کہا جی بھائی لوگوں کے سامنے میرے باپ نے اس کو 10,000 درہم دیے تھے، یہ مجھے 1,000 دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے باپ نے یہ کہا تھا کہ جو چاہو تم وہ جو ہے میرے بیٹے کو دے دینا، جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا اور باقی
خود رکھ لینا۔ مولا کائنات نے دونوں پارٹیوں کی بات سنی، سننے کے بعد کہا اب میں فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا اس کے چچا سے تو ایسا کر 9,000 درہم اسے دے، اور جو تو نے 1,000 اسے دیے ہیں وہ تو خود رکھ۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا دیکھو مولا کائنات کہنے لگے دارس کا ابا بڑا ہوشیار تھا، وہ یہ قید لگا کے تجھے پھنسا گیا اور تو بے سمجھی میں وہ قید بتا گیا۔ وہ اس کے باپ نے تجھے کہا تھا جو تو چاہے وہ اسے دے دینا، تو نے 9,000 درہم چاہے ہیں، چاہ محبت والی، جو 9,000 تو نے چاہے وہ تو 9 اسے دے گا، اور جو 1,000 تو نے نہیں چاہے وہ اسے دے گا۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ مختصر بات قرآن کلام یہ کہ علی کا جو فہم اور کن ذہن کے دل، کن ذہن کو سمجھ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ علی علی ہے، بے شک علی 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 ہے۔ لیکن اہل سنت کا مزاج، اہل سنت کا مسلک، اہل سنت کا مشرب وہ یہی ہے کہ ہم اصحاب کے بھی نوکر ہیں اور ہم اہل بیت اطہار کے بھی نوکر ہیں۔ بے شک بے شک ان کے آپسی جو مشاجرات ہیں ہم اس میں نہیں پڑتے، بے شک ہمارا یہ عہدہ ہی نہیں کہ ہم ان کے آپسی معاملات میں بولیں۔ وہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے، معاملات بھی ہو چکے، وہ اللہ کے دربار میں جا گئے، چلے گئے، اب وہ جانے ان کے معاملات جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے مشاجرات کو چھیڑنے کی۔ ہاں ہم ایک بات کہتے ہیں کہ درجہ سب کا اپنا اپنا، بے شک درجہ سب کا اپنا اپنا، ہاں عزت سب کی ہے لیکن مقام سب کا ایک جیسا نہیں ہے، مقام سب کا ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ علی علی ہے، کیونکہ علی علی ہے۔ اللہ کریم ہمیں مولا کائنات کے فیضان میں سے حصہ عطا فرمائے۔